के शुरू से लाइन नंबर 5 सूरह तौबा की आयत नंबर 49। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन तुसिबका हसनतुन तसुहुम व इन तुसिबका मुसीबतुन यक़ूलू क़द अख़ज़ना अम्रना मिन क़ब्लु वयतवल्लव वहुम फ़रिहून। क़ुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। क़ुल हल तरब्बसूना बिना इल्ला इह्दल हुस्नयैन व नहनु नतरब्बसु बिकुम अन युसीबकुम मुल्लाहु बिअज़ाबिन मिन इंदिही औ बिअयदीना फतरब्बसू इन्ना मअकुम मुतरब्बिसून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन तुसिबका हसनतुन तसुहुम व इन तुसिबका मुसीबतुन यक़ूलू क़द अख़ज़ना अम्रना मिन क़ब्लु व यतवल्लव वहुम फ़रिहून। क़ुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। क़ुल हल तरब्बसून बिना इल्ला इह्दल हुस्नयैन व नहनु नतरब्बसु बिकुम अन युसीबकुमुल्लाहु बिअज़ाबिन मिन इंदिही औ बिअयदीना फतरब्बसू इन्ना मअकुम मुतरब्बिसून। इन तुसिबका हसनतुन तसुहुम, और अगर आपको पहुंचती है कोई अच्छाई, तसुहुम तो उन्हें बुरी लगती है। व इन तुसिबका मुसीबतुन, और अगर पहुंचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई मुसीबत परेशानी, यक़ूलू तो वो कहते हैं क़द अख़ज़ना अम्रना मिन क़ब्ल, तहकीक हमने संभाल लिया था अपना मामला इससे पहले। व यतवल्लव वहुम फ़रिहून, और वो पीठ फेरते हैं इस हाल में कि वो खुश होते हैं। कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, कह दीजिए हरगिज़ हमें नहीं पहुंचेगी मगर वही तकलीफ इल्ला मा कतबल्लाहु लना,
جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، وہ مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، کہہ دیجئے کہ نہیں تم انتظار کرتے ہمارے بارے میں مگر دو بلائیوں میں سے ایک کا، وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم انتظار کر رہی ہیں تمہارے بارے میں، اَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ، کہ اللہ رب العزت تمہیں کو عذاب دے، من عندہ اپنی جانب سے، او بِأَيْدِينَا، یا ہمارے ہاتھوں سے، فَتَرَبَّصُوا، بس تم انتظار کرو، إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔ غزوہ تبوک کا تذکرہ چل رہا تھا اور یہاں سے منافقین کی بات چل رہی ہے کہ منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بظاہر کلمہ پڑھنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بظاہر لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ساتھ دینے والے، لیکن دل کے اندر نفاق رکھنے والے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان کی حالت تو یہ ہے کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فتح ملتی ہے، جماعت صحابہ اکرام کو کوئی خوشی ملتی ہے، جس طرح مکہ فتح ہو گیا، یہ بدر فتح ہوا، تو فرمایا ان لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، تسؤہم، یہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ تو دن بدن پھیلتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ، فرمایا اگر جماعت صحابہ پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یا مسلمانوں کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے تو فرمایا پھر یہ خوش ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یقولون هل قد اخذنا امرنا من قبل، اس سے پہلے ہم نے اپنا معاملہ سنبھال لیا تھا، جس طرح غزوہ احد میں ہوا، صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ تو منافقین بھی ساتھ تھے، لیکن مسلمانوں کی تعداد 1000 ہے، مقابلے میں آنے والے کفار کی تعداد 3000 ہے، پھر 1000 میں بھی 300 منافق ہیں۔ عین موقع کے اوپر جو 300 منافق تھے وہ الگ ہو گئے کہ ہماری بات نہیں مانی، ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ اب مسلمانوں کی تعداد صرف 700 ہے، مقابلے میں آنے والے کفار کی تعداد 3000 ہے، لیکن یہ 700 تھے، یہ ڈٹے رہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اجتہادی خطا کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوئی، سنت کو چھوڑا، اجتہادی خطا ہوئی، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو پہلے فتح دی، پھر فتح کو شکست کے اندر تبدیل کر دیا۔ 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور زخمی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے کے اندر گر گئے، اور جس وقت کوئی افواہ پھیل گئی کہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چٹان کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے تھے۔ حضرت نظر رضی اللہ کو فرمایا کہ آپ عمر آگے کیوں نہیں بڑھ رہے؟ فرمایا میری تو کمر ٹوٹ چکی ہے۔ فرمایا کوئی برہم پٹی کی ہے؟ تو فرمایا ایسے کمر نہیں ٹوٹی، کیا تو آپ کو پتہ نہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا؟ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا پھر آپ کے لیے جنت کا دروازہ بند ہو گیا؟ فرمایا جنت کا دروازہ تو بند نہیں ہوا، لیکن میرے قدم ہی نہیں چل رہے، آگے قدم اٹھتا ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا صحابہ اکرام کی حالت یہ تھی جس وقت اس خبر کو سنا، لیکن جو منافقین تھے وہ چلتے کودتے پھر رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے کہ ہم نے اپنا معاملہ پہلے سنبھال لیا، ہم مسلمانوں کے ساتھ نہیں گئے۔ لیکن اللہ رب العزت نے پھر دوبارہ مسلمانوں کو اسی غزوے کے اندر فتح عطا فرمائی، کفار پھر میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو اللہ نے شاہ فرمایا کہ اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو پھر یہ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ نہیں گئے، ہم بچ گئے ہیں۔ اصل کے اندر جو سکون ہے، وہ راحت ہے، وہ مال و دولت کے اندر نہیں ہے، وہ دنیا کے سامان کے اندر نہیں ہے، سکون راحت تو اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ فرمایا اگر انسان کو اللہ رب العزت کے راستے میں مالی تکلیف بھی پہنچے لیکن دل کا جو سکون ہے وہ ختم نہیں ہوتا، دل کا سکون اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور فرمایا اگر اللہ رب العزت کی نافرمانی میں انسان کو پوری دنیا کی حکومت بھی مل جائے تو تب بھی انسان کو دلی سکون نہیں ملتا۔ فرمایا یہ دلی سکون ہے، راحت ہے، یہ اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کو اگر کسی کو تکلیف ہی پہنچی لیکن وہ دلی طور پر خوش تھے، مطمئن تھے کہ اللہ رب العزت کی ہاں ہماری ہر قربانی قبول ہے۔ قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، فرمایا ان منافقین سے کہہ دیجئے کہ ہرگز ہمیں نہیں پہنچے گی کوئی مصیبت یا پریشانی الا ما كتب اللہ لنا، مگر وہ چیز جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے لکھ دی ہے ہمیں وہی پہنچ کر رہے گی، اس کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ جو اللہ رب ہمارے لیے لکھ دیا ہے وہ ہمیں ضرور پہنچ کر رہے گا۔ وہ مولانا، کیوں؟ کیونکہ ہمارا مولا ہے، اللہ رب العزت ہمارا خدا ہے۔ فرمایا کافر کا کوئی خدا نہیں ہوتا، کافر بغیر جو پتنگ ہوتا ہے بغیر ڈور کے اس طرح ہوتا ہے، کبھی کس طرف بھٹکتا ہے کبھی کس طرف، لیکن فرمایا مسلمان کا تو خدا ہے،
وہ اللہ رب العزت کی طرف سے لوٹ کر جانا ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، فرمایا چاہیے کہ توکل کریں ایمان والے اللہ رب العزت کی ذات پر. ایمان والوں کو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک موقع کے اوپر ارشاد فرمایا یا رسول اللہ یہ کفار اتنے دور دور ہیں، ہم ان کے پاس جا کر جہاد کرنے کے لیے جاتے ہیں، یہ منافقین تو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ان کے خلاف تلوار کیوں نہیں اٹھاتے، پہلے ان پر سر قلم کیا جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اگر ہم ان کو قتل کریں گے تو ہر انسان جو ہوتا ہے وہ معاملے کی فہم سمجھ نہیں رکھتا. بعض لوگ سطحی قسم کے ہوتے ہیں، وہ پوری طرح معاملے کو سمجھتے نہیں ہیں. فرمایا پھر یہ افواہ پھیل جائے گی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، کیونکہ بظاہر تو یہ کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، بظاہر تو یہ میرا ساتھ دینے والے ہیں، لوگوں کے سامنے تو اس طرح ہے لیکن دل کے اندر نفاق ہے. اس لیے فرمایا کہ آپ ان کا معاملہ اللہ کے اوپر ہی چھوڑ دیں، اللہ رب العزت ان کے بارے میں خود ہی فیصلہ فرمائے گا. قل هل تربصون بنا، فرمایا ان سے کہہ دیجئے کہ تم نہیں انتظار کرتے الا احدى الحسنيين، مگر دو بلائیوں میں سے ایک بلائی. اگر اللہ رب العزت کے راستے میں شہید ہو گئے تو شہادت کا بہت بڑا مقام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، یا اللہ میں تیرے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں. فرمایا شہادت کا بہت بڑا مقام ہے. جب آدمی شہید ہوتا ہے تو اس کا جو خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العزت کے ہاں اس کی قربانی قبول ہو جاتی ہے. جنت کی حوریں اس کی روح کو لینے کے لیے آ جاتی ہیں. فرمایا پھر جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کی رہتے ہیں. دنیا میں کوئی انسان بھی دنیا سے جانے کے بعد دوبارہ دنیا میں آنے کی خواہش اور تمنا نہیں کرے گا، کیونکہ موت کا جو جھٹکا ہے سختیاں وہ نہیں سکتا ہے. اور فرمایا جو انسان جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا اللہ ان سے پوچھیں گے کہ اب تو کیا چاہتا ہے، وہ پھر خواہش کرے گا کہ الہ العالمین میری خواہش یہ ہے کہ مجھے دوبارہ تیرے دنیا میں بھیجا جائے. تیرے راستے میں جو شہید ہونے میں مزہ آتا ہے وہ تیری جنت میں بھی نہیں ہے. فرمایا شہادت کا بہت بڑا مقام ہے. اگر شہید ہو گئے تو یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے انعام ہے. اگر ہم شہید نہ ہوئے، ہم نے غلبہ پا لیا، کفار کو مغلوب کر دیا، تب بھی ہم غازی بن جائیں گے. ہمارے لیے تو ہر طرح سے اللہ رب العزت کی رحمتیں ہیں. وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ، فرمایا ہم انتظار کرتے ہیں تمہارے بارے میں أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ، اللہ رب العزت اپنی جانب سے تمہارے اوپر کچھ پکڑ بھیج دے، کوئی عذاب آ جائے، اس عذاب کے اندر مبتلا ہو جاؤ. او بِأَيْدِنَا، یا اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں حکم آ جائے اور ہم تمہاری گردنوں کو کاٹ دیں. فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، فرمایا تم بھی انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں. قرآن پاک کی آیت ہے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو لوگ منافق ہیں فرمایا قیامت والے دن جہنم کا جو سب سے نچلا طبقہ ہے اس کے اندر ان منافقین کو پھینکا جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائیں، تو لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ جو ہے پریشان نہ ہو، یا آپ کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے. فرمایا آپ کو وہی پریشانی پہنچے گی، وہی مصیبت پہنچے گی، یا وہی راحت پہنچے گی جو اللہ رب العزت کی طرف سے لکھتی ہے. بعض مرتبہ انسان سوچتا ہے یار میرے تو مخالفین بڑے ہیں، میرے تو فلاں دشمن ہے، فلاں دشمن ہے. فرمایا جب انسان کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو جاتا ہے پھر اللہ رب العزت سب سے نمٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. پھر فرمایا جب انسان اپنا جو کام ہے اللہ کی ذات پہ چھوڑ دیتا ہے پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ میرا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے. اس لیے فرمایا ایمان والوں کو ہر وقت بھروسہ اللہ رب العزت کی ذات پر ہی کرنا چاہیے. پریشانی آ جائے فرمایا انسان کو دعا تو مانگنی چاہیے کہ اللہ اس پریشانی کو ختم فرما، لیکن فرمایا وہ بھی اللہ رب کی طرف سے ہے، اس کے اوپر اللہ رب نہ جانے کتنی انسان کی جو ہے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، کتنی آنے والی مصائب کو دور کر دیتے ہیں. اور فرمایا اگر انسان کو راحت مل جائے تب اللہ رب کا شکر ادا کرے. ہر حال میں مومن کا کام اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.